السلام علیکم دوستو، شہر دلکشا یعنی کیلگری سے حاضر ہیں، اور آج جو افسانہ آپ کو سنانا ہے اس کا عنوان ہے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ سماعت فرمائیے۔ میں ٹکٹکی باندھ کر امی کو دیکھ رہی تھی اور وہ جذبات سے بالکل آری بچوں کسی معصومیت سے کھڑکی کے باہر گزرتی ایک آدھ گاڑی کو دیکھ رہی تھیں، یا شاید البرٹا کے مشہور اور معروف پہاڑی سلسلے کو دیکھ رہی تھیں۔ حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے کہ ان کا مرکز نگاہ کون تھا۔ کبھی کبھی ایک اچٹتی نظر روت پر بھی ڈال لیتی، مجھ سے یکسر بے نیاز تھیں۔ میں درد دل اور درد سر سے نڈھال تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ امی کو بھینچ کے اتنا روم کہ ہم دونوں کا وجود آنسوؤں میں تحلیل ہو جائے۔ کام کا تھا بوجھ تھا مجھ پر، ایسا گراں بار کہ میں اپنے غم کو بھی نہیں منا سکتی تھی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ غم کو سیلیبریٹ کرنا بھی لگژری ہے۔ شاید کسی کو یہ بات پاگل پن لگے، مگر واقعی میرا دل چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا جائے بھاڑ میں اور میں بچوں کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے اور پیر پٹک پٹک کر روں، مگر یہ آسائش مجھے نصیب نہیں تھی۔ 48 سال کی یادیں ہوں یا اثاثہ، سمیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ پاپا آج سے 48 سال پہلے فریش کامرس گریجویٹ کے طور پر 1970 میں اپنے کراچی اور شہر دلبرا کو الوداع کہہ کر 20 سال کی عمر میں دیار غیر کیلگری آ گئے تھے۔ کیلگری ہمدرد شہر ہے، کیونکہ جب وہ ایئرپورٹ سے باہر آنے لگے تو گیٹ پہ کھڑے سیکیورٹی آفیسر سے شہر جانے والی بس کی معلومات لینے لگے۔ اس نے پاپا کے ناکافی کپڑوں کو دیکھ کر اپنی جیکٹ ان کو دے دی۔ یہ اس شہر خوبی و محبوبی کا پہلا تعارف تھا۔ پاپا نے محنت کرتے ہوئے دن رات کی تشخیص مٹا دی، پھر اس شہر نے ان کو نوازا بھی خوب، پیسے سے بھی اور عزت سے بھی۔ پاپا اس مہربان سیکیورٹی آفیسر کا قصہ ہمیشہ سناتے تھے۔ اس قصے سے واقعی انسانیت پر اعتبار جم سا جاتا ہے۔ پاپا 7 سال بعد ایک بار پھر عروس البلاد گئے اپنی عروس لانے کے لیے۔ یہ ایک مکمل ارینج شادی تھی۔ 3 مہینے کراچی میں قیام کے بعد امی کے ساتھ واپس کیلگری آ گئے۔ وہ کوئی بہت ہی ساد گھڑی تھی جب ان کا سنجوگ ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک جان دو قالب تھے۔ ایسی محبت اور ایسا خیال تو نہ میں نے کبھی خاندان میں دیکھا اور نہ کہیں دوستوں میں سنا۔ ایک دوسرے کے ہمدرد و دمساز، کانٹا ایک کو چبھتا تکلیف دوسرے کو ہوتی، خیال ایک کے ذہن میں ہوتا بات دوسرے کی زبان سے جاری ہوتی۔ ان کے 3 بچے ہوئے، ہاشم، عاصم اور آئلہ یعنی میں۔ امی پاپا نے بہت سخت حالات بھی دیکھے، مگر دونوں دھن کے پکے تھے، اپنے دیکھے گئے خوابوں سے دستبردار نہ ہوئے اور بالآخر اپنے خوابوں کو مجسم کر کے دم لیا۔ پاپا نے اپنی فائنینشیل ایڈ کی کمپنی کھول لی۔ شروع کے دنوں میں جب حالات اچھے نہیں تھے تو امی نے گھر میں بیبی سٹنگ بھی کی اور ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ 3-4 بچوں کی بھی دیکھ رکھ کی، اور ہم تینوں کو بھی بہت محنت اور محبت سے پالا۔ آج سے 35 سال پہلے کیلگری مسلمانوں کے لیے اتنا معروف اور پرآسائش شہر نہیں تھا۔ اس وقت آن لائن قرآن کے ٹیچرز بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس زمانے میں حفاظ کا مل جانا خوش قسمتی سمجھا جاتا تھا۔ ہم تینوں بھائی بہن ایک جوان ٹرکش حافظ قرآن سے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ 3-4 فیملیز کے بچے ان سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ ہم بچوں کا لانا اور واپس گھر پہنچانا امی کی ذمہ داری تھی۔ یہی حال حلال گوشت کا تھا۔ شہر میں حلال گوشت کی دکان نہیں تھی۔ فارم پر جا کر خود مرغی اور بکرا ذبح کرنا پڑتا تھا۔ اس کا حل بھی یہی تھا کہ 5-6 فیملی کے لیے باری باری کسی 2 فیملی کے مرد جاتے اور مرغی اور بکرے ذبح کر کے گوشت بنا کے لاتے۔ ان دنوں زندگی آج کی طرح آسان نہیں تھی۔ اب تو یہ شہر 8 پہلو ہے اور یہاں مسلمان بھی کثرت سے ہیں، اور اب تو اس قدر حلال آؤٹ لیٹ ہیں کہ حد نہیں۔ کیا نہیں ملتا، پائے ہو یا پان، سب دستیاب ہے، اور گورے اور عربی بھی انڈین کھانوں کے رسیاں ہیں۔ سر تو گرم دیکھتے دیکھتے ہم تینوں بھی پروفیشنل کالج میں آ گئے۔ ہاشم نے بزنس، عاصم نے لاء اور میں نے میڈیکل میں داخلہ لے لیا۔ ہاشم پاپا کا مددگار تھا، اس نے بزنس کو نیا آسمان عطا کیا۔ عاصم بننے کو تو وکیل بن گیا، مگر حق یہ ہے کہ وہ خاندان کا موسٹ ٹیلنٹڈ اور ورسٹائل آرٹسٹ ہے۔ دونوں بھائیوں کی شادیاں فیملی فرینڈس میں ہی ہوئیں۔ باہمی پسندیدگی بھی تھی اور ماں باپ کی رضامندی بھی۔ راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ ہاشم کی بیوی سمرا اس کی کلاس فیلو تھی
اور اس نے بھی اب فیملی بزنس جوائن کر لیا تھا۔ دونوں بہت پریکٹیکل تھے، بلکہ ہاشم تو بعض اوقات سفاکت کی حد تک حقیقت پسند ہو جاتا تھا، اتنا کہ ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے۔ ہاشم اور سمرا کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ عاصم اپنے میں گم رہنے والا بندہ تھا، اس کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانی پڑتی تھیں۔ اس کی بیوی بسمہ سلجھے مزاج کی شائستہ لڑکی تھی، وہ ہوم میکر تھی اور تن من سے اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش میں مگن۔ میرا معاملہ البتہ ذرا بیل مجھے مار والا تھا۔ میں میڈیکل 3rd ایئر میں تھی اور سٹمک فلو کی وجہ سے 2 دن سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ رہے نام اللہ کا، تیسرے دن جو یونیورسٹی میں قدم رکھا تو بس ایک ہی نام کا شہرا سنا، پرنس پرنس پرنس۔ جس کو سنو وہی پرنس کے بخار میں مبتلا تھا۔ لنچ بریک میں فوڈ کورٹ میں بیٹھتے ہوئے میں نے ہنستے ہوئے ہانیہ سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ذات شریف ہے جس نے 2 دن میں پوری یونیورسٹی کو دیوانہ بنا دیا ہے؟ ہانیہ نے مین گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسپیک آف دا ڈیول اینڈ۔ میری نگاہ اٹھی اور پلٹنا بھول گئی، گویا میں خود مجسم تصویر ہو گئی اور بے بسی سے دیکھتی رہی اپنے ہاتھوں سے جانا دل کا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کا دن میرے لیے تباہ کن ہے۔ ایک تو پرسنالٹی شاندار، دوسرے جان لیوا مسکراہٹ۔ کمبخت کے پاس لگتا تھا کہ لائسنس ٹو کل ہے۔ ہانیہ نے تعارف کرایا، اس قدر لمبا نام تھا، میر سعادت علی خان صدیقی۔ یہ وینکوور سے کیلگری آئے تھے اور یہ واقعی پرنس تھے حیدرآباد دکن کے۔ یہ سن کر تو میرا دل ہی ڈوب گیا۔ 1 ہفتے خاصی پریشانی رہی، دل دیکھنے اور ملنے کو اکساتا اور دماغ سختی سے سرزش کرتا۔ ایسی خپتی حرکتیں مجھ سے سرد ہوتی رہیں کہ میں کیا ٹین ایجر سے ہوں گی۔ ہانیہ بھی حیران تھی اور مجھے رہ کر سعادت پہ غصہ آتا تھا کہ وینکوور کوئی کم تھا قتل عام کے لیے جو کیلگری آنا ضروری تھا۔ میری اتنی محنتوں کا پالا پوسا دل لمحوں میں باقی ہو گیا۔ میری بدحواسیاں امی نے نوٹس کر لی تھیں۔ اتوار کی رات جب میں پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی تو کافی کے گرما گرم مگ کے ساتھ آئیں اور مجھ سے حسینہ موئن کی ہیروئن جیسی بدحواسیوں کی وجہ دریافت کی۔ میں صدا کی پیٹ کی ہلکی اتنا بار کہاں اٹھا سکتی تھی۔ سارا قصہ گوش گزار کیا۔ امی خاموشی سے سنتی رہیں۔ پھر اب امی نے پوچھا، اب کیا وہ رتی بھر لفٹ ہی نہیں دیتا؟ تو تم لفٹ کے لیے خود کو ارزاں کر رہی ہو؟ تمہارے لیے دنیا میں کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا، پھر خود کو بے مول کرنے کا فائدہ؟ بیٹا، محبت بے شک انمول ہے اور تمہاری عمر میں تو جینے مرنے کا مسئلہ، مگر عزت نفس انتہائی قیمتی ہے۔ اس کو اگر اپنے پیروں تلے رون دیا تو پھر کوئی خوشی نہیں دے گی۔ نصیب پہ بھروسہ رکھو، جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہے۔ محبت مانگ کر نہیں بلکہ مان سے کی جاتی ہے۔ ہر حال میں اپنی ڈگنیٹی، اپنی عزت نفس کو برقرار رکھو۔ اگر دل کسی طور بھی نہ مانے تو دعا کا دروازہ کھلا ہے، مگر کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کے آگے بے توقیر نہ کرو۔ دل تو چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جاؤں، مگر خیر، امی سے کیا شرم۔ اس کے بعد میں نارمل ہوتی چلی گئی۔ سر راہ سعادت سے ملاقات ہوتی تو بالکل فارمل رویہ رکھتی، گو پتہ نہیں دل کس رفتار سے دھڑک رہا ہوتا۔ تینوں وقت دل کو تنبی کی پھکی جاری و ساری تھی۔ آخر دل غریب نے بھی سرنڈر کر ہی دیا، مگر اس تمام عرصے میں میں غیر دانستہ طور پر سنجیدہ ہوتی چلی گئی۔ 2 سال عرصہ ہوتا ہے۔ سعادت کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی، میرا 1 سال باقی تھا۔ اس نے ہاؤس جاب وینکوور میں ہی کرنا تھا۔ واپسی سے 3 دن پہلے مجھے ڈھونڈتا ہوا لائبریری آیا اور کہا کہ چلیے آخری بار 1 کپ کافی ہو جائے۔ ویسے بھی مجھے اب گھر کے لیے نکلنا ہی تھا۔ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، دل بیچارے کو آخری بار خوش کر دوں، پھر کہاں وہ کہاں میں۔ سعادت نے جب 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں گاڑی پارک کی تو میں بری طرح شرمندہ ہو گئی اور سعادت سے کہا کہ میرا حلیہ اس لائق نہیں اور میں کمفرٹیبل بھی نہیں۔ سعادت نے بنا ایک لفظ بولے گاڑی بیک کر لی اور ہم دونوں ٹم ہارٹن میں آ گئے۔ اس نے ڈبل لی اور میں نے چائے لاٹے۔ سعادت نے اپنے جانے کے بارے میں بتایا اور پھر کہنے لگا کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کل شام میں تمہارے گھر آ کر تمہارا ہاتھ مانگ لوں۔ مجھے لگا میرے کان بج رہے ہیں۔ یقیناً یہ میرا وہم ہے، میرے لاشعور کی کرشمہ سازی۔ جب سعادت نے اپنی بات دہرائی تو مجھے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ پہلے سجدہ شکر ادا کروں یا اس کی بات کا جواب دوں۔ بڑی مشکل سے دل اور چہرے کے تاثرات کو قابو میں کر کے کہا کہ میں نے تو امی سے کوئی بات نہیں کی ہے،
کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں، میں سب کر لوں گا۔ میں نے کہا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ یہ کہنے والے ہیں۔ سعادت کہنے لگا کہ میں نے تو بہت پہلے ہی سوچ لیا تھا، مگر مجھے تشہیر پسند نہیں۔ خیر، لانگ سٹوری شارٹ، میری فائنل کے بعد میری شادی ہو گئی۔ ہاؤس جاب میں نے بھی وینکوور میں ہی کیا۔ یہ میری شادی ہی کا زمانہ تھا جب میں نے نوٹس کیا کہ امی باتیں بھولنے لگی ہیں، چیزیں رکھتی کہیں ہیں، ڈھونڈتی کہیں ہیں۔ میں نے پاپا اور بھائیوں سے بھی ذکر کیا، مگر سب نے یہی کہا کہ شادی کا پریشر ہے اور تمہاری جدائی کا خیال۔ یوں یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ پاپا اکثر کہا کرتے تھے کہ تم تینوں کی شادیاں کر کے ہم دونوں میاں بیوی حج کر کے ورلڈ ٹور پر نکل جائیں گے، اپنے سیکنڈ ہنی مون پر۔ اس پر میں امی سے کہتی تھی کہ آپ لوگوں کا پہلا ہنی مون ہی نہیں ختم ہوا ہے تو دوسرے کا کیا سوال۔ پھر وہ لوگ حج پر چلے گئے، ورلڈ ٹور پہ تو نہیں، صرف یورپ کا ٹور کر کے آ گئے۔ 2012 میں شہرزاد کی پیدائش پر امی میرے پاس وینکوور آ گئی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا چیزوں کا بھولنا بڑھ گیا ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ گروسری کر کے آئیں تو بجائے گروسری کو پینٹری اور فریج میں رکھنے کے کوٹ کلازٹ میں رکھا اور گاڑی کی چابی فریج میں رکھ دی۔